جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अलवी है, मैं एक रियल्टर हूँ। तो मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसी बातें हैं जो आम लोगों को समझने की ज़रूरत है। उसी सिलसिले में मैं चाह रहा हूँ कि अपनी वीडियोस के थ्रू मैं कुछ ऐसे मैसेजेस डिलीवर कर सकूँ जो आप लोगों के काम आ सकें। तो इसमें पहला लेसन तो ये है आप लोगों के लिए कि हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस के हवाले से सोचें, तो जैसे ही आपके ज़हन में प्लानिंग हो, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, दोस्तों यारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कुछ चीज़ सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं, हमेशा हमेशा एक काम सबसे पहले सोचें कि रियल्टर के थ्रू ही ट्रांज़ैक्शन करें। रियल्टर के बगैर आप ये वाला काम ना सोचें। ये वाली मिस्टेक्स हम भी करते रहे हैं जब हम इस फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं थे, और अब भी दुनिया करती है। बहुत सारी दुनिया के मतलब आपने मतलब कि ना भी आपको ये भी पता चलता होगा कि सरमाया डूब गया या ग्रोथ नहीं आई, गलत जगह पे इन्वेस्ट हो गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसीलिए ये होती हैं कि हम लोग अपनी फीसें बचाने के चक्करों में पड़ जाते हैं, और हम अपना टोटल जमा पूंजी सरमाया अपना वो भी ज़ाया करके बैठ जाते हैं। ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं रियल एस्टेट के साथ रिलेटेड हूँ तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। मैं रियल एस्टेट से प्रॉपर अपना अप्रोप्रिएट ऑफिस जो है वो पिछले 6 साल से रन कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये 6 साल के तजर्बे की बात आपको बता रहा हूँ कि ये वाला काम अगर आप करेंगे तो चांसेस हैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपका सरमाया स्टक हो सकता है, डूब सकता है या रुक सकता है या नेगेटिव ग्रोथ में जा सकता है। मैं ऑफिस अपना होने के बावजूद अपनी जो चीज़ों की सेल परचेज़ करता हूँ उसके लिए ही मैं सर्विस लेता हूँ। देखें, अल्लाह ताला ने आपको कुछ लम्हे के लिए मौका दिया होता है कि आप ओनरशिप फ़ील करें, ठीक है जी? आप ओनर बनें, उस सिस्टम का ओनर बनें, उस ट्रांज़ैक्शन में आप एज़ ए ओनर बैठें, ताकि वो फ़ील कर सकें आप, ठीक है? ताकि जैसे जस्ट लाइक जैसे एक ओनर अपनी फैक्ट्री चलाता है, रन करता है और उसके कुछ मुलाज़म होते हैं, जिसके काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने वो ज़िम्मेदारी डाली होती है कि वो अपने लिए और अपने मुलाज़मों के लिए वो रिज़्क वो मतलब कि ना उसका बंदोबस्त कर रहा होता है, ठीक है? ये कुदरत की तरफ से होती है। इसी तरह से जब भी आप किसी ट्रांज़ैक्शन में बैठते हैं, चीज़ लेते हैं या आप सेल करते हैं, तो एक दफ़ा आप सोचें वो अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है। उस मौके में आप 1 या 2 लोगों के ऊपर हुक्मरानी या उसके उसमें ओनरशिप वाली फीलिंग के साथ बैठने का, ठीक है? इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है? देखिए, रिज़्क अल्लाह ताला की तरफ से मतलब कि ना ये तय होते हैं, उसमें किसी का अमल दखल नहीं है। एज़ ए कस्टमर आप कभी भी किसी के रिज़्क के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, नहीं हो सकते, ठीक है? वो किसी ना किसी बहाने से उसको मिलना है। लेकिन वो आप वो चांस गँवा बैठते हैं जो कुदरत की तरफ से आपको एक दफ़ा वो झलक जिसकी दिखलाई जाती है, आप ये करते हो। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आप समटाइम्स आप मार्केट में ओरिजिनल रेट से कम पैसों में भी चीज़ दे के आ जाते हैं और आप फ़ील ये करते हैं कि मेरा कमीशन बच गया। और दूसरे अल्फाज में ये है कि आप चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो आप महंगी भी लेके आ जाते हैं, ये फ़ील कराते हुए अपने आप को कि मेरा कमीशन बच गया, मेरा इतना फ़ायदा हो गया। अपना ऑफिस होने के बावजूद मैं दूसरे रियल्टर्स की मैं साथ हेल्प लेके अपनी चीज़ें बेचता हूँ। जब मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तब मैं एज़ ए सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे रोल प्ले करता हूँ, ठीक है? ये मेरा नहीं, बड़ा मतलब एक्सपीरियंस लोगों का भी ये तजुर्बा है। देखिए कितने टोन्स बनते हैं, कितनी मतलब ट्रांज़ैक्शंस होती हैं यहाँ पे। अगर ये सारी ट्रांज़ैक्शंस वो खुद से करना चाहें, तो एक टोन जो है ना वो उसका मतलब ग्रोथ ही ना आए। ये सारी ग्रोथ, ये सब मार्केट में जो चहल-पहल है, ये रियल्टर के थ्रू होती है। आप रियल्टर की ज़रूर मदद लिया करें, उसमें आपके सरमाए में ग्रोथ के बड़े चांसेस हैं। और दूसरा ये है कि भी आपके सरमाया डूबने के भी चांसेस कम हैं। आपको पता ही नहीं है, आपके ही शहर में सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ ब्लॉक्स और सोसाइटियाँ काटी होती हैं, और आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं है किसका क्या स्कैंडल है, किसके पास एनओसी है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स है, कौन गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है, कौन क्लियर नहीं है, कहाँ पे ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, कहाँ पे स्टक हुआ हुआ है, रुका हुआ है काम। ये सारी चीज़ें जो हैं वो
ریئلٹر کو پتہ ہوتی ہیں. آپ لالچ میں کہیں ایسی جگہ پہ سرمایہ انویسٹ کر دیں جہاں پہ گروتھ ہی نہیں آ رہی یا نیگیٹو گروتھ ہے یا آپ کا سرمایہ سٹک ہو گیا. آج آپ نے وہاں پہ 50 لاکھ کی ٹرانزیکشن کی ہے اور پتہ چلا ہے کہ بھی وہ آپ کا تقریباً 1 یا 2 سال کے بعد وہ 50 کا 50 ہی پڑا ہوا ہے, تو یہ بھی آپ کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ ایگزامپلس کے ذریعے آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو ٹرانزیکشنز ریئلٹرز کے تھرو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں. اپنی ٹرانزیکشنز کی انشاءاللہ میں آپ کو جھلک دوں گا. اب کوئکلی میں آپ کو نا ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ نیو یارک کے ساب وے اسٹیشن پر ایک وائلن بجانے والا آیا اور وہ آ کے بیٹھ گیا بنچ پہ, اور وہاں پہ ساب وے اسٹیشن تھا تو عموماً وہ رش آر تھے جس وقت وہ بیٹھا, صبح کا وقت تھا, جمعہ کا دن تھا, تو بہت چہل پہل تھی, لوگ آ جا رہے تھے. وہ وائلن بجانا شروع ہو گیا. تقریباً 1 گھنٹے تک اس نے وائلن بجایا. کسی نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. وہ وائلن بجاتا رہا. ایون لوگوں نے نوٹس بھی نہیں لیا کہ یہاں پہ کوئی وائلن بجا رہا ہے. کافی 1 گھنٹے کے بعد تقریباً وہاں سے ایک ماں کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں بچہ اس نے انگلی لگا کے پکڑا ہوا تھا اور بچے کی عمر لگ بھگ کوئی 4-5 سال تھی. وہ بچہ رکا, اس نے وائلن بجانے والے کی طرف دیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ بچہ اس تجسس بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا, لیکن اس کی ماں کو جلدی تھی, وہ ماں اس کو کھینچتے ہوئے لے گئی. اسی طرح سے کچھ اور بچوں کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا. ایک بزرگ رکے, یہ ساری سین وہاں پہ چلتا رہا, یہ سارا وہاں پہ. تو لیکن کسی بندے نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی. یہ لگ بھگ جب تک وہ بیٹھا رہا تو وہاں یہ والا سین اسی طرح سے چلتا رہا. مجھے اذان کی آواز آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا ویڈیو کو جہاں پہ پوز کر رہا ہوں تاکہ اس کے بعد میں ذرا اذان گزر جائے, اس کے بعد میں آپ کو نا اس سٹوری کا باقی کا پارٹ ابھی میں سناتا ہوں. اچھا, تو وہ والا سین تقریباً لگ بھگ کوئی 2-2.5 گھنٹے وہ سارا وہاں پہ یہ سین چلتا رہا. جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے کوئی خاص اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ اسی طرح سے وہاں سے کچھ چند لمحے کے لیے رکے بھی, لیکن انہوں نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی. تو اس طرح سے وہ سین چلتا رہا. ٹھیک ہے, اس نے وہاں پہ اپنی کیب بھی رکھی ہوئی تھی. یوزلی جس طرح سے لوگ کیب میں ٹپ وغیرہ ڈالتے ہیں, تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے پہلی ٹپ اپنی وصول کی. اور اس طرح سے ٹوٹل جتنی دیر وہ 2-2.5 گھنٹے کا جو وہاں پہ سین چلتا رہا, اس میں لگ بھگ تقریباً کوئی 15 لوگوں نے ٹوٹل اس کو ٹپ دی, جو کہ ٹوٹل اس کی کوئی $30-35 مالیت کی بنتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جو وائلن بجانے والا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ورلڈ رینون وائلن بجانے والا جوشوا بیل تھا. اور وہ جو دھنیں وہاں پہ بجا رہا تھا وہ دنیا کی مہنگی ترین کمپوز کی گئی دھنیں تھی, جس کی مالیت تقریباً $35 لاکھ تھی. یہ مالیت کا اندازہ کس طرح سے لگاتے ہیں, وہ اس طرح سے کہ 2 دن پہلے ہی اس کا دوسرے شہر میں ایک کانسرٹ ہوا تھا اور یہی دھنیں وہاں پہ بجائی گئی تھی. وہاں پہ ایک سیٹ کی قیمت, جس اسٹیڈیم میں وہ کانسرٹ ہوا تھا وہاں پہ ایک سیٹ کی قیمت منیمم $100 تھی, اور کھچا کھچ بھرا ہوئے اسٹیڈیم میں اس کا کانسرٹ ہوا تھا, اور یہی دھنیں اس نے اس کانسرٹ میں بھی بجائی تھی. یہ جو ساب وے اسٹیشن پہ جو ہو رہا تھا وہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ تھا جسے واشنگٹن پوسٹ کروا رہی تھی. یہ 2007 کا واقعہ ہے. کسی نے بھی وہاں پہ توجہ نہ دی. لوگوں نے مفت مہنگی ترین وائلن کی دھنیں جوشوا بیل سے سننے کا موقع مس کر دیا. ٹھیک ہے, ہم اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہیں کہ ہم پیسے دے کر تو چیزیں جو ہے محظوظ کرنے کے عادی بن چکے ہیں, لیکن مفت میں جب ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ اپنے ٹائم کی جو قدر کریں. آج کل یوٹیوب چینلز کا زمانہ ہے,
یہ ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، فیس بک پہ بھی میں ڈالوں گا، لیکن میرا یہ ویڈیو یہاں پہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو قیمتی جانیں، وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کے فروٹفل آپ کے کام آنے والی ہیں۔ موسٹلی جو ولاگ بنتے ہیں وہ فوڈ کے بنتے ہیں کہ جی کوئی ایک بندہ جاتا ہے، جا کے کھیتوں سے بھنڈیاں توڑتا ہے اور وہ پکانا شروع کر دیتا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ جس طرح بنانی، یہ کرنی، وہ کرنی۔ زندگی کے اس حصے میں آپ بھنڈیاں پکانا تو نہیں سیکھ سکتے، تو یا سیکھنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، آپ وہ کام سیکھیں جو آپ کے لیے فروٹفل ہو سکتا ہے آپ کسی جاب میں ہوں، آپ کسی اپنے بزنس میں ہوں۔ ریئل اسٹیٹ کا کام ایسا کام ہے جس کو کرنا سبھی پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی بڑھاپے کا یہ پلان کیا ہوتا ہے کہ آگے جا کے میں پینشن بھی لے لوں گا اور ساتھ میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر لوں گا، اور اسی طرح سے لوگ اس میں آتے ہیں، کوئی کسی کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ کام سیکھیں، اپنے ٹائم کو وہاں پہ فروٹفل بنانے کی کوشش کریں جو کل کو آپ کے فیوچر کے لیے کام آ سکتا ہے، نہ کہ سبزی پکانا، ہانڈیاں پکانا آپ سیکھیں، وہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والی۔ اس کے لیے آپ کے گھر میں فیملیز آپ کی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، ان کاموں کے لیے لگائیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن موسٹلی لوگ ان ولاگز کے لیے، یہ ولاگز ہی فضول مطلب دے کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ہی فروٹفل ہوں گی آپ کے لیے۔ میں آپ کو ساری یہ پراپرٹی کی ٹرمینالوجیز، ڈاکومنٹس کی ڈیٹیلز، جس طرح کے گورنمنٹس کے ہوتے ہیں، پلاٹوں کی سائزوں کی حساب سے کس طرح سے اس کی میجرمنٹ، جس طرح کی بھی کمپلیکیشنز مطلب ہو سکتی ہیں، میں کوشش کروں گا اس کو کہ سارٹ آؤٹ کریں، انکور کرنے کی، اور آپ کو اس کا سلوشن بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ میرا پیج الوی اسٹیٹ ساہیوال کے نام سے بنا ہوا ہے یوٹیوب چینل، ٹھیک ہے، تو آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے وقتوں میں انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیوز مل سکیں۔ میں جتنی بھی ویڈیوز بناؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس میں آپ کے لیے لیسن ہوگا، آپ کے لیے لرننگ ہوگی، آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اس کے علاوہ یہ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، تجربہ ہو سکتا ہے، نہ صرف ریئل اسٹیٹ کا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو تجربہ ہوگا۔ آپ کو گھروں کے متعلق لیٹسٹ فیشنز بتاؤں گا کہ کس طرح سے، جیسے کپڑوں میں فیشن بدلتے ہیں، اسی طرح سے پراپرٹی میں بھی فیشنز ہوتے ہیں، اور اس کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح سے پیٹرن بدلتے ہیں، اور کس طرح سے کیا کرنٹ چل رہا ہے، تو کس طرح سے لوگ ڈیزائن کریں، کس طرح سے بنائیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اور الوی اسٹیٹ ساہیوال یہ یوٹیوب چینل ہے، تو اس کو آپ پلیز سبسکرائب کریں۔ یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ادروائز مجھے کوئی فیم نہیں چاہیے، مجھے کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، میرا کام تو مطلب ادھر سے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے کام آئیں گی یہ والی چیزیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، سی یو انٹل نیکسٹ مائی ویڈیو، تھینک یو، اللہ حافظ۔